اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ کے بے پایاں فضل و کرم سے جن احباب کو اللہ رب العزت نے حج جیسی عظیم عبادت کی سعادت نصیب فرمائی، وہ احباب اب حج سے واپس اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ حج ایک بہت عظیم اور انسان کے گناہوں کو مٹا دینے والی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس شخص نے اس طرح حج کیا کہ اس میں بے حیائی اور فحش گوئی سے بچا اور اللہ کی نافرمانی کا کوئی عمل نہیں کیا، تو وہ حج کر کے واپس اس طرح لوٹ کر آئے گا گویا اس نے ایک نیا جنم حاصل کیا ہو۔ ہمارے معاشرے میں بلکہ ایک مسلم گھرانے سے تعلق رکھنے والا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن عموماً اس کے سر سے بال اتارے جاتے ہیں اور بچے یا بچی کی مناسبت سے ایک یا 2 جانور اس کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر اسی حاجی کو دیکھا جائے کہ اس کو بھی اللہ رب العزت نے اس نئے جنم پانے والے بچے کے ساتھ تشبیہ دی کہ جیسے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس طرح یہ بھی گناہوں سے پاک ہے، اور جیسے ہی اس کے تمام اعمال حج مکمل ہوتے ہیں تو یہ بھی اپنے سر کے بالوں کو کٹاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور یہی مدار نجات ہے۔ قیل ثم ماذا، پھر عرض کیا گیا اللہ کے رسول اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس نیت کے ساتھ کہ دین کا غلبہ ہوگا، ظلم کا خاتمہ کرنا مقصود ہو اور عدل کے نظام کو قائم کرنے کا ارادہ ہو۔ قیل ثم ماذا، پھر عرض کیا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا حج مبرور، حج مبرور۔ حج مبرور وہ حج ہے کہ نیت درست ہو، اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا مقصود ہو اور اس کے تمام اعمال کو صحیح طور پر ادا کرے اور آنے والی زندگی میں مثبت تبدیلی کا عزم کر کے آئے، تو اس کو حج مبرور کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا، لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ ایسا حج کرنے کی جزا اور اجر سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حج تو گزر گیا، اب حج کے متعلق بات کرنے کی کیا ضرورت؟ جب حج کے دنوں میں حاجیوں کے قافلے رواں ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے حج پہ وہی شخص جاتا ہے جو صاحب استطاعت ہو، جس پر حج فرض ہو، یا کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جو صاحب استطاعت تو نہیں ہوتے لیکن اللہ کا کرم ان پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بغیر اسباب، مال و اسباب کے بھی اسباب ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے اس گھر پر حاضری دیتے ہیں۔ کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں کہ مال و متاع تو پاس ہے لیکن بیماری کا عارضہ پیش آ گیا، کوئی اور ایسی حقیقی رکاوٹ پیدا ہو گئی جو ان کو حج پہ جانے سے جس نے ان کو روک دیا، تو ایسے احباب جو جا نہیں سکتے اور جو جا سکتے ہیں لیکن کچھ رکاوٹیں پیش آ گئیں، تو جب حج کے قافلے روانہ ہوتے ہیں تو ایک مسلمان کے دل میں یہ کسک پیدا ہوتی ہے، یہ تڑپ ہوتی ہے، ایک جستجو اور ایک آگ سی لگتی ہے کہ کاش میں بھی اس سال حج پہ جاتا اور اس خانہ کعبہ کے طواف کرتا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر حاضر ہو کر عجز و نیاز کے ساتھ سلام پیش کرتا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس روضہ پر جس کو روضۃ الجنہ کہا گیا اس میں جا کر نفل ادا کرتا، مقام ابراہیم پر نفل ادا کرتا، دیگر افعال ذہن میں آتے ہیں۔ تو ایسے احباب جو نہیں جا سکتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں کئی ایسے
ایسی باتیں موجود ہیں جو ان نہ جانے والوں کے دلوں کو تشنگی دیتی ہیں اور ان کی اس پیاس کو بجھانے کا سبب بنتی ہیں اور ان کے حوصلے کو بلند کرتی ہیں کہ یہ نہ جانے کے باوجود بھی کئی سارے ایسے اعمال کر کے حج اور عمرے کا جو اللہ رب العزت نے اجر و ثواب رکھا ہے ان اعمال کے کرنے پر اللہ رب العزت یہاں پر بیٹھے بٹھائے حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ تو آج کے جمعہ میں انشاءاللہ العزیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کی روشنی میں چند ایسے اعمال کا تذکرہ ہوگا کہ جن کے کرنے پر اللہ رب العزت کی ذات نے حج اور عمرہ کرنے کا یا ریاض الجنہ میں بیٹھ جانے کا اللہ رب العزت نے اجر و ثواب ہمیں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ ان میں سے پہلی چیز کہ اگر حج پر اور عمرہ پر جانے کی قدرت نہیں تو دل میں خالص اور سچی نیت اس بات کی ہو کہ جیسے ہی مجھے اسباب اللہ کی طرف سے ملیں گے اور ہر وقت یہ عزم دل میں ہو کہ انشاءاللہ جلد میں حج اور عمرے کے لیے روانہ ہوں، تو یہ خالص اور اچھی نیت یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نیت کر لینا ہی ہمیں حج اور عمرے کے ثواب کا مستحق بنا دیتی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور قیام فرمانے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مدینہ منورہ میں ایسے بھی ہیں جو تمہارے ساتھ اس غزوے میں شامل نہیں ہوئے اور ان وادیوں کو انہوں نے سر نہیں کیا جن وادیوں کو تم سر کر آئے ہو، وہ تمہارے ساتھ نہ تھے لیکن حقیقت میں وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ فرمایا کہ وہ بھی آنا چاہتے تھے لیکن کسی کو بیماری نے کسی کو کسی دوسرے تقاضے نے اس سفر میں شامل ہونے سے روک دیا، لیکن ان کے یہ آنے کی نیت ان کو تمہارے اس غزوہ میں شریک ہونے کے برابر اجر و ثواب کا مستحق بنا دیتی ہے۔ ان کو بھی ایسے ہی اجر و ثواب ملے گا جیسا کہ تم جو ہے وہ غزوہ تبوک کے اندر شامل ہوئے اور تم نے جہاد کیا، تو یہ اجر و ثواب ان کو ان کی نیت کرنے پہ ملا۔ اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی گئی اور مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حدیث مبارکہ کے راوی تین باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین باتیں یا تین کام ایسے ہیں کہ ان پر میں قسم کھاتا ہوں، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہو کر رہیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرما دینا ہی کافی ہے اور آپ اس پر قسم کھا دیں تو پھر تو اس کے یقین کے وہ درجات اس کو حاصل ہو جائیں گے جو پیمانے میں نہیں آ سکتے۔ اور فرمایا ایک بات ایسی ہے جو میں تمہیں بتلا دوں گا تم اس کو یاد رکھنا۔ وہ تین کام کون سے؟ فرمایا نمبر ایک کہ صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہو سکتا۔ بظاہر تو صدقہ کرنے سے نظر آتا ہے نا کہ ہم نے صدقہ دیا مال نکالا تو مال کم ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قسم فرما کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم اللہ کے راستے میں زکات یا صدقہ دیتے ہو اور تمہاری اس سے مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے، یہ تمہارا صدقہ اللہ کے راستے میں یہ زکات دینا یہ حقیقت میں تمہارے مال بڑھانے کا سبب ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا کام جو ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات جو قسم کھا کے ارشاد فرمائی کہ وہ مظلوم جس پر ظلم کیا جائے اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر اس پر صبر کر جائے تو ایسے شخص کی عزت ایسی بڑھے گی کہ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی عزت کو کتنا بڑھایا جائے گا، اس کی عزت بڑھا دی جائے گی۔ یہ دوسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے ارشاد فرمائی کہ تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو شخص مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ گویا کہ جو شخص مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے اور ہر وقت مانگنے کے در پہ رہتا ہے وہ کبھی فقر اور محتاجی سے نہیں نکل سکتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں کہ ایک بات ایسی ہے جس کو تم یاد رکھ لینا۔ فرمایا چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر ایک وہ شخص جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہو اور مال بھی دیا ہو، ایسا شخص اللہ سے ڈرتا ہو اور صلہ رحمی کرتا ہو۔ اور نمبر تین وہ اللہ کی رضا کی خاطر اس
کے حقوق ادا کرتا ہو، فرمایا ایسا شخص درجات میں سب سے اوپر درجے پر ہے، درجات میں سب سے اونچے درجے پر۔ پھر فرمایا دوسرا شخص جس کو اللہ رب العزت نے مال تو نہ دیا ہو لیکن علم کی دولت سے نوازا ہو، اور یہ دل میں اس بات کا عزم اور ارادہ رکھتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی فلاں شخص کی طرح مال ہوتا تو کہ میں اللہ کے راستے میں اسی طرح خرچ کرتا نیک راستوں میں جس طرح یہ شخص جس کے پاس علم اور مال دونوں ہیں وہ کر رہا ہے، میں بھی اسی طرح کروں گا۔ فرمایا یہ جس شخص کے پاس علم ہے مال موجود نہیں لیکن اس کی نیت کی وجہ سے اس کا درجہ اجر و ثواب میں اسی شخص کی طرح ہے جس کو مال اور علم عطا کیا۔ اور پھر فرمایا تیسرا شخص وہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہو لیکن اس کے پاس علم نہ ہو، لیکن وہ اس مال کو اللہ کی ناراضگی کی جگہ میں خرچ کرتا ہو، فضول خرچی کرتا ہو، اڑاتا ہو، عیاشی کے اندر پڑا ہو، اور صلہ رحمی نہ کرے اور اللہ کی رضا کی خاطر اس کے حقوق کو ادا نہ کرے۔ فرمایا درجات میں سے سب سے بدترین درجے پر یہ شخص موجود۔ اور پھر فرمایا چوتھا شخص وہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ اس کے پاس دولت ہے لیکن دل میں نیت یہ رکھتا ہے کہ اگر میرے پاس فلاں شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح اڑاتا، اسی طرح عیاشی کرتا، اسی طرح اس کو فلاں اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں خرچ کرتا۔ تو فرمایا اس کے پاس مال تو موجود نہیں تھا لیکن اس نیت کی بنیاد پر اس شخص کا بدلہ بھی اور اس کی سزا بھی اس شخص کی طرح ہوگی جس نے اپنے مال کو اللہ کی ناراضگی میں خرچ کیا۔ گویا نیت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے نیت کر لینے کی وجہ سے بھی اس عمل کا انسان کو ثواب مل جاتا ہے جس چیز کی وہ نیت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ایک شخص نے اپنے علاقے کے ایک لوہار کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے برابر مقام اور مرتبہ پائے کھڑا ہے۔ تو یہ جب خواب سے بیدار ہوئے تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو ایک عام سا شخص ہے، سارا دن لوہا کوٹتا ہے، اس کے پاس کون سا ایسا وظیفہ اور عمل ہے جس کی بنیاد پر یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے برابر درجات پا گیا۔ صبح اس کے گھر میں گئے اور پتہ چلا کہ یہ تو واقعی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اور اس کی بیوی سے جا کر پوچھا کہ بتاؤ یہ کون سا عمل کرتا ہے؟ نے کہا کوئی خاص عمل مجھے تو نہیں پتا، ہاں دو باتیں میں نے اس کے اندر دیکھی۔ نمبر ایک بات کہ جب یہ لوہا کوٹ رہا ہوتا تھا اور اپنے ہتھوڑے کو اٹھاتا اور ادھر سے اذان کی آواز آتی تو وہ اٹھائے ہوئے ہتھوڑے کو لوہے پر نہیں مارتا تھا بلکہ اس کو فوراً ایک جانب رکھ کے مسجد کی طرف روانہ ہوتا تھا۔ اور نمبر دو شخص جب رات کو اس کی آنکھ کھلتی اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھے ہم، اور جب یہ اٹھ کے چھت پہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو قیام کے اندر کھڑے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنتا تو دل میں ایک حسرت بھر کے کہتا اگر میرے اس مال و اسباب کی پریشانی نے، بچوں کی رزق کی تلاش نے مجھے اتنا تھکا نہ دیا ہوتا تو میں بھی عبداللہ بن مبارک کی طرح رات کو کھڑا ہو کر قیام میں اس طرح قرآن پاک پڑھا کرتا۔ بزرگ فرمانے لگے کہ یہ بات سن کر میں نے فوراً دل میں کہا کہ یہی اس کی وہ نیت تھی کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اس نیک عمل کو دیکھ کر اس عمل کی نیت کرتا تھا، اللہ نے اس کی نیت کی وجہ سے اس کو وہ مقام اور مرتبہ تھا۔ تو نمبر ایک بات، اگر ہم حج عمرے پر نہیں جا سکے تو اگر ہم خالص نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں بھی خالص سچی نیت کہ میں بھی حج عمرے کے لیے جاؤں گا، اگر اسباب مہیا نہ ہوئے تو نیت کی بنیاد پر حج عمرہ کرنے والوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کچھ لوگ ہم سے ترجیح پا گئے، برتری حاصل کر گئے کیونکہ ان کے پاس مال موجود تھا، وہ حج کرتے ہیں ہم حج نہیں کر پاتے، وہ عمرے کے لیے جاتے ہیں عمرے پر نہیں جا سکتے، وہ جہاد فی سبیل اللہ پر نکلتے ہیں ہم جہاد کے لیے نہیں نکل پاتے، وہ تو ہم سے بڑھ چکے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو درداء کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتلا دوں جس عمل کے کرنے پر تم ان کے برابر اجر و ثواب حاصل کر لو گے؟ اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ وہ حج پر جاتے ہیں تم نہیں جا پاتے، وہ عمرے پر جاتے ہیں تم نہیں جا پاتے، وہ جہاد پر نکلتے ہیں تم جہاد پر نہیں جا پاتے، لیکن یہ اتنی مرتبہ تسبیحات پڑھ لینا تمہیں بھی ان کے حج عمرے اور جہاد کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ نہیں جا سکے اللہ توفیق دے گا لیکن ہمارے لیے آسان کیا گیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بات جو حج اور عمرے کے ثواب کے برابر عمل، یہ بڑا ہی آسان، یہ بھی عمل آسان تھا تسبیحات والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے نکلتا ہے، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر
کے مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے نکلتا ہے، ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ اس اپنے گھر سے وضو کرنے والے کے لیے ہر قدم پر اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک درجے کو بلند کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ گھر سے وضو کر کے جو مسجد کی جانب آ رہا ہے، اس شخص کی مثال اس حاجی کی طرح ہے جو احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہا ہو۔ گویا وضو کر کے اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے تو ایک احرام باندھ کر آنے والے حاجی کی مثال دی گئی کہ جس طرح وہ اللہ کی نظر میں مقبول ہے تو یہ اپنے گھر سے وضو کر کے جو مسجد کی طرف آ رہا ہے یہ بھی حج کے درجات پا رہا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے اور با جماعت نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھ جائے، ذکر سے مراد تسبیحات ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، درس قرآن میں شمولیت ہے، دیگر نیک اعمال، اور پھر انتظار کرتے کرتے وہ سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرے، اور جب سورج طلوع ہو جائے تو وہ 2 رکعتیں جس کو ہم اشراق کی 2 نوافل کہتے ہیں وہ 2 نفل ادا کرے۔ فرمایا یہ فجر کی نماز پڑھ کے ذکر میں بیٹھنے والا سورج کے طلوع ہونے کا منتظر جب یہ اشراق کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس 2 رکعتیں ادا کرنے والے کو، صبح سے لے کر ان اعمال میں لگنے والے کو، پورا حج اور عمرہ ادا کرنے والے کے برابر ثواب عطا فرما دے۔ کوئی مشکل کام ہے؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم بیٹھ جائیں تو ایک تو قرآن پاک پڑھنے کا معمول بن جائے گا، تسبیحات کا اگر درس قرآن ہے قرآن پاک سمجھنے کا موقع مل جائے گا، اور پھر اشراق کے وہ جو ہم 2 نفل پڑھیں گے تو حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر کے اپنے گھر کو جانے والے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جو شخص مسجد میں جلدی آئے اور نیت یہ ہو کہ میں مسجد میں جلدی اس لیے جا رہا ہوں کہ میں دین سیکھوں گا یا کسی کو سکھاؤں گا، فرمایا یہ مسجد میں اس نیت سے جلدی آنے والا کہ وہ دین سیکھے یا سکھائے تو اس جلدی آنے والے کو بھی اللہ رب العزت پورے حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ آگے بڑھیے، ایک نوجوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی ایسے اسباب موجود نہیں، میری طاقت ایسی نہیں کہ میں جہاد پہ جا سکوں، اللہ کے رسول کیا کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی غور سے سنیے گا، فرمایا کیا تیرے والدین گھر میں موجود ہیں؟ اللہ کے رسول والد تو نہیں ہے، میری والدہ موجود ہیں۔ فرمایا اس والدہ کے لیے دعا کیا کر اور اس کی خدمت کیا کر، فرمایا یہ تیرا عمل ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے تجھے حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے کا اجر ملے گا۔ نوجوانوں کے لیے خاص کر بات ہے، آج ہم والدین کی خدمت سے پیچھے ہو گئے کہ والدین کی خدمت کو حج کے، عمرے کے اور جہاد فی سبیل اللہ کے اجر کے برابر قرار دیا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جو میں نے اور آپ نے بارہا مرتبہ سنی ہے، اگرچہ یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے لیکن فضائل میں ضعیف احادیث بھی معتبر ہوتی ہیں۔ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی ثواب کی خوشنودی کی خاطر خوش ہو کر ان کی زیارت کرتا ہے تو ان کو دیکھ لینا مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول کیا ہم ان کو 100 مرتبہ دیکھیں؟ فرمایا تمہارا 100 مرتبہ دیکھنا 100 مرتبہ حج اور عمرے کے ثواب کا باعث بنے۔ اس سے آگے بڑھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریاض الجنہ ہم نام لیتے ہیں حالانکہ اس کا نام روضۃ الجنہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر کا وہ ٹکڑا جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہے، فرمایا یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہر آدمی کی خواہش ہے جانے والے کی کہ مجھے وہاں پہ بیٹھنے کا وقت ملے، میں نفل ادا کروں۔ اب کچھ انتظامی بنیادوں پر اس میں داخلے کے لیے کچھ شرائط ایسی رکھی گئیں کہ جو لوگ موبائل استعمال نہیں کر سکتے یا باری نہ آنے کی وجہ سے، کچھ انٹری غلط ہو جانے کی وجہ سے وہ وہاں پہ جا نہیں سکتے، لیکن خواہش ہر ایک کی ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روضہ پاک کی جنت والی جگہ میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے حج پہ جانے والے ایک ساتھی نے مجھے سوال کیا کہ مولانا صاحب اگر مجھے ریاض الجنہ میں جا کر موقع ملے نفل پڑھنے کا تو وہاں پر جا کر کیا دعا مانگوں؟ تو فرمانے لگے میں نے اس کو کہا کہ اور دعائیں تو جو تم نے کرنی ہے وہ کرتے رہنا، ایک دعا اللہ سے یہ ضرور کرنا، اے اللہ جس ٹکڑے کو تو نے دنیا میں جنت قرار دیا آج میں اس دنیا والی جنت میں آ چکا ہوں، اب اس جنت میں آنے کے بعد مجھے آخرت کی جنت سے محروم نہ کر دینا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جب تم ریاض الجنہ میں جاؤ تو کچھ چر اور چگ لیا کرو، جب تم ریاض الجنہ میں جاؤ تو کچھ چر لیا کرو، کچھ کھا پی لیا کرو۔ اے اللہ کے رسول یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے گھر مسجدیں ہیں
ہیں یہ ریاض الجنہ ہیں۔ اللہ کے رسول چر اور چگ لینا کیا ہے؟ فرمایا مسجد میں آ کر چر اور چگ لینا یہ ہے کہ تم مسجد میں آنے کے بعد پڑھو سبحان اللہ، پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تمہارا مسجد میں آ کر یہ کلمات پڑھ لینا گویا کہ ریاض الجنہ سے جو اللہ کی طرف سے ثواب اور اجر رکھ دیا اس کو اپنے نام اعمال میں داخل کر لینا۔ اسی حدیث مبارکہ کی اگلی حدیث میں ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ جو بیان کی اگلی حدیث میں اس کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے انس جب تم ریاض الجنہ میں جاؤ اس وقت کچھ چر چگ لیا کرو۔ اللہ کے رسول ریاض الجنہ کیا ہے؟ فرمایا مسجد ریاض الجنہ ہے۔ اللہ کے رسول کیا چر چگ لیا کروں؟ فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرو، ذکر کے حلقوں میں جا کر بیٹھا کرو۔ اس کی تشریح میں حضرات نے لکھا کہ ذکر سے مراد قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، اللہ کے نام کا پڑھنا بھی ہے، درس قرآن کے اندر بھی شامل ہو جانا ہے، دیگر عبادات میں بھی لگ جانا ہے۔ کوئی بھی نیک عمل مسجد میں جو بیٹھ کر کر رہے ہوں گے وہ ذکر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرنے کو بھی ریاض الجنہ کہ اس اجر و ثواب کے برابر انسان کو اجر عطا فرمائیں۔ تو حج کا سیزن جا چکا، قافلے واپس آ رہے ہیں، اللہ جانے والوں کے حج کو قبول کرے۔ تو جو میرے اور آپ جیسے نہیں جا سکے، دل میں حسرتیں لیے بیٹھے تھے کہ کاش ہم بھی جاتے، تو ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں اس حج اور عمرے کا ثواب بہت سارے اعمال پر رکھا۔ تو میں اور آپ اس بات کا عزم اور ارادہ کریں کہ یہ مختصر اور آسان ترین عمل اپنی زندگی میں لائیں گے اور بار بار اپنے نامہ اعمال میں قبول ہونے والے حج اور عمرے کا ثواب داخل کرتے رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔